بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات حقوق کے اعتبار سے عطا فرمائی ہیں، ان میں والدین کے بعد اگلا جو حق ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے ہم اس قدر کانشیس یا آگاہ یا متفکر نہیں ہوتے جس قدر دین اسلام نے اس کے حوالے سے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کل ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہ اپنے مالوں میں سے جب تم خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے وَالْأَقْرَبِينَ، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یتیموں، معاشرے کے یتیموں اور مساکین کا ذکر اللہ پاک نے بعد میں کیا، رشتہ داروں کا ذکر پہلے کیا، اور بات پھر وہی ہے، اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہیں جو مالی طور پر ہم سے پیچھے رہ گئے اور مالی طور پر کمزور رہ گئے، ان کی ضروریات ان کی آمدن سے پوری نہیں ہو رہی، تو باہر کسی کو صدقہ و خیرات دینے سے بہتر ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کی جائے، کہ رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا اجر ہے، ایک ضرورت مند کو دینے کا اجر اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا اجر۔ یہ دونوں باتیں اس کے اندر شامل ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کی وہ عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا۔ قرآن مجید کے اندر 9 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں اللہ پاک نے رشتہ داروں کا ذکر کیا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا ذکر کیا، ان پر خرچ کرنے کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، ان سے تعلق توڑ لینا، اس کی ممانعت کا ذکر کیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمایا رشتہ داری کا تعلق نبھانے والا وہ نہیں ہے کہ جس سے رشتہ دار دوسرا بھی نبھا رہا ہے وہ بھی نبھا رہا ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، وہ اچھا کر رہا ہے آپ اچھا کر رہے ہو، وہ آپ سے پیار کرتا ہے آپ اس سے پیار کرتے ہو، آپ کے جانے پر وہ آپ کی عزت کرتا ہے آپ اس کی کرتے ہو۔ فرمایا یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار منہ پھیرتا ہے آپ پھر بھی اس کے ساتھ تعلق رکھیں، وہ محفلوں میں آپ کو عزت نہیں دیتا مگر آپ اس کے عمل کو نہ دیکھیں، رشتہ داری کو دیکھیں کہ یار رشتہ دار ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے ماموں کی اولاد ہے، میرے پھوپھی کا بیٹا ہے، اس رشتہ داری کو دیکھیں۔ رشتہ داری بذات خود جس طرح ماں باپ سے حسن سلوک میں ان کا نیک ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ ماں باپ نیک ولی متقی ہوں تو ادب کریں گے، اور ماں باپ اگر متقی نہ ہوئے کوئی گناہگار ہوئے تو پھر نہیں کریں گے، نہیں، وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ اسی طرح رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی رشتہ داری کا جو رشتہ ہے اس رشتے کا حیا ہے، اس رشتے کا خیال ہے، اس رشتے کا پاس ہے، اور یہ رشتے کو اللہ تعالیٰ نے خود عزت دی ہے۔ میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمارے ہاں بہت کم اس حدیث پاک کو بیان کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رشتہ داری ہے، رشتہ داری کو عربی میں رحم کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ نکلا ہے صلہ رحمی۔ صلہ کا معنی ہے جوڑنا، رحمی کا معنی ہے رشتہ دار، اور رحم اصل میں ماں کے جسم کا وہ حصہ ہے جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، بچہ دانی جس کو کہتے ہیں، اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس ماں کے پیٹ کے تعلق کی وجہ سے جو رشتہ داری بنتی ہے، پھر باپ کے تعلق کی وجہ سے، میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، رشتہ داروں میں جب ترتیب بنائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے سگے بہن بھائی آئیں گے، کیونکہ ان کا ماں اور باپ دونوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد وہ رشتہ دار جو ماں کی وجہ سے باپ کی وجہ سے، جیسے ہماری پھوپھیاں ماموں اور ان کی اولادیں، ہمارے چچا اور ہماری خالائیں اور ان کی اولادیں، یہ قریبی رشتہ دار ان کو کہتے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رحم یہ جو ہے، رحم رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے اور حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات ہمیں کہ رشتہ داری لٹکی کیسے ہے۔
اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو بھی ایک جسم دیا ہوا ہے. خدا ہے نا، قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہے جو رنگ دے دے. جیسے آپ کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ ہمیں قبر کے اندر ایک نماز ہمارے پاس آئے گی. جب قبر میں اندھیرے ہوں گے اور قبر میں اکیلے ہوں گے تو نماز پاس آئے گی. بھی نماز کیسے آئے گی؟ اللہ نماز کو جسم دے دے گا. اسی طرح رشتہ داری کو بھی اللہ نے ایک جسم دیا ہوا ہے، وہ اللہ کی عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، اللہ سے التجا کرتی ہے، باری تعالیٰ جو مجھے ملائے تو اس کو ملا لے، جو مجھے توڑے تعلق تو اس سے تعلق توڑ لے. وہ اللہ کی عرش سے جڑی ہوئی ہے اور اللہ سے یہ کہتی رہتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے، وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا جو رحم ہے، رشتہ داری جو ہے، یہ رحمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. یعنی اللہ کا نام رحمان ہے، رحمان سے رحم نکلا ہے، یہ اس کے میں سے ایک شاخ ہے. اور اس نے جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی. رشتہ داری کھڑی ہو گئی اللہ کی بارگاہ کے اندر. کہا باری تعالیٰ تو میرے ساتھ، اور حدیث کے لفظ اللہ کے دامن کو پکڑ لیا جیسے میرے رب کی شان ہے، خدا بہتر جانتا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی باری تعالیٰ تو کیا معاملہ کرے گا ان کے ساتھ جو مجھے جوڑ کے رکھے گا، رشتہ داری کو جو جوڑے گا، اور کیا کرے گا ان کے ساتھ جو رشتہ داری کو توڑے گا؟ تو رب نے فرمایا جو تجھ سے جوڑ کے رکھے گا میں اس سے جوڑ کے رکھوں گا، جو تجھے توڑ دے گا میں اس سے توڑ دوں گا تعلق. یہ رشتہ داری ہے. ہمارے ہاں رشتہ داری کو، اور بلکہ سارے ہمارے جھگڑے تنازع پھڈے سارے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور رشتہ داری کا جو حیا ہے وہ معاشرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. حدیث پاک کے اندر بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. سرکار نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق فراخ ہو. اچھا، رزق فراخ کرنے کے لیے تو لوگ چلے کوئی نہ کوئی ترکیبیں فارمولے لڑاتے ہیں، یا بزنس کریں، کاروبار کریں، انویسٹمنٹ کریں، رزق بڑھ جائے. مگر یہ رشتہ داری جوڑنے والا قاعدہ کہیں نہیں ملے گا. یہ عمر بڑھانے والا، جو یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ملے گا. کوئی حکیم عمر بڑھانے کی بات نہیں کر سکتا کہ عمر کیسے بڑھے گی. ہاں، حکیم کائنات کے سب سے بڑے دانا انسان حضور نبی کریم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق فراخ ہو، اسے چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھا کرے. یہ نبوی فارمولہ ہے، نبوی فارمولہ، یہ اللہ کے رسول کا عطا کردہ فارمولہ ہے. وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، میں بات کو سمیٹتے ہوئے رشتہ داروں کے حقوق کے اندر پہلا حق تو یہی ہے کہ ان سے رشتہ داری جوڑ کے رکھی جائے، ان سے تعلق ٹوٹنے نہ دیا جائے. اور دوسرا اس سے جڑا ہوا حق یہ ہے کہ ان سے ملاقات رکھی جائے. یعنی یہ تعلق جوڑنے کا طریقہ یہی ہوگا نا کہ ان سے میل ملاقات رکھے. اگر رشتہ دار دور ہیں، بیرون ملک ہیں، تو کم سے کم انسان فون پہ رابطہ رکھتا ہے. آج کل میسجنگ آ گئی، بہت آسان. رابطے رکھنا آج کے دور میں سب سے آسان کام ہے اگر آپ کے دل میں قدر ہے رشتہ داری کی. تو وہ مشکل زمانے تھے جب دور پیغام پہنچانا مشکل ہوتے تھے، جب خط لکھے جاتے تھے، ڈاکے جاتی تھی. اب بہت آسان ہے اپنے قریبیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا. تو یہ جو جدید ہمارے ذرائع ہیں اس کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ انسان اپنے والدین، اپنے رشتہ دار اگر وہ ہم سے دور رہتے ہیں تو ان کے ساتھ جڑا رہے، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھے. بعض علماء نے لکھا کہ ہفتے میں، فقہا نے کہ ہفتے میں ایک بار ملاقات ہونی چاہیے یا رابطہ ہونا چاہیے، یا مہینے میں کم سے کم، مہینے سے زیادہ چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تعلق کو توڑ دیا ہے. یہ فقہا نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں. اس کے علاوہ تیسرا حق رشتہ داروں کا یہ ہے، اگر وہ غریب نہیں بھی ہیں، مالدار ہیں ہماری طرح، پھر بھی رشتہ داری کی خاطر ان کے ساتھ ہدیے اور تحائف کا تبادلہ رکھا جائے. کوئی موقع آتا ہے، خوشی کا موقع ہے، بچوں کی سالگرہ آ گئی ہے، بچوں کی شادی آ گئی ہے، کوئی کزن امتحان میں پاس ہو گیا ہے، پوزیشن لے لی ہے، موقع با موقع ڈھونڈتے رہا کرے تاکہ رشتہ داری کا تعلق جوڑا جائے اور اس میں تحفے تحائف کے ساتھ. یہ حق ہے رشتہ داروں کا کہ ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے. اسی طرح مالی و بدنی مدد، جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ اگر وہ مالی طور پہ کمزور ہیں، پھر ہمارا صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کسی اور جگہ پر جانے سے کہیں بہتر ہے اور دوہرا ثواب ہے کہ وہ ہمارے رشتہ داروں کو ملے.
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत मैमूना आका की जो अहलिया थी, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की घरवाली उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने एक लौंडी को आजाद किया, किसी लौंडी को आजाद किया। तो आका ने पूछा कि अगर तुम अपने मामू को दे देती तुम्हें ज्यादा सवाब मिल जाता, यानी अपने रिश्तेदारी के हक में ये गिफ्ट लौंडी का उनको दे देती कि वो जरूरतमंद थे, उनको खादमा चाहिए थी, तो तुम्हें इसका ज्यादा सवाब मिलता। इसी तरह आखिरी बात जो हम करना चाहते हैं रिश्तेदारों के हक में, वो उनका दिफा करना है, उनका मदद करना है। याद रखिए, दिफा और मदद की जब हम बात करते हैं वो हक में मदद करते हैं, हक में। ये नहीं कि रिश्तेदार चोर है मगर हमने बहरहाल उसका दिफा करना है, उसको हमने निकलवाना है हर हाल में। रिश्तेदार जालिम है तो जालिम की मदद ये होती है कि जालिम को जुल्म से रोका जाए। हदीस पाक है सरकार की, अपने भाई की मदद करो खा जालिम हो या मजलूम हो। लोगों ने पूछा मजलूम की तो मदद समझ आ रही है, जालिम की मदद कैसे करें? तो मैं जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म से रोकने में उसकी हेल्प करो कि जुल्म न करे किसी पर। तो रिश्तेदारों में इंसान बिरादरी की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर जरूर साथ देता है, उनका हक बनता है, मगर ये ख्याल रखना चाहिए कि रिश्तेदारी से ज्यादा प्यारा हमें अल्लाह और उसके रसूल होना चाहिए, उनका हुक्म होना चाहिए। उनकी मुखालफत में, खुदा रसूल की मुखालफत में रिश्तेदारों के साथ यारी नहीं निभाई जाएगी। असल ताल्लुक तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। तो अगर रिश्तेदारों में कोई जालिम है तो उसकी मदद ये है कि उसको जुल्म से रोकने के लिए कोशिश की जाए, और मजलूम है और हक पर है तो उसकी पूरी पूरी मदद की जाए। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तालीमात इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल।